تتلیاں کراچی کیوں چھوڑ گئیں؟ تتلیاں کراچی کیوں چھوڑ گئیں؟ دوستو، ایک وقت تھا جب کراچی مختلف انواع پودوں، پھولوں اور درختوں سے بھرا لدا ہوا شہر تھا، اور اس کے اسی سرسبز خوبصورت ماحول کی وجہ سے ہر طرف رنگ برنگی دلکشاں تتلیاں اڑتی پھرتی دکھائی دیتی تھیں، جو شہر کے معتدل موسم، قدرتی ماحول کے حسن کو گویا چار چاند لگاتی تھیں۔ لیکن اب کراچی یکسر بدل گیا ہے۔ آج کنکریٹ کا جنگل ہی نہیں، ہر طرح کی آلودگی کا مسکن بھی ہے۔ نتیجتاً ایک طرف بھانٹ بھانٹ کے طیور کی آواز سننے کو کان ترس گئے ہیں، تو دوسری جانب رنگ برنگی تتلیاں بھی گویا شہر سے کوچ کر گئی ہیں۔ حال ہی کبھی کہیں کوئی بھولی بھٹکی تتلی دکھائی دے جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم وجہ یہاں سے درختوں کی بے دریغ کٹائی بھی ہے کہ جب پودے، پھول، درخت ہی موجود نہ ہوں گے تو تتلیاں کس پر آئیں گی؟ ڈالی ڈالی منڈلانے والی یہ مخلوق کنکریٹ کے جنگل، گندگی، غلاظت کے ڈھیر، تعفن زدہ ماحول سے دور بھاگتی ہے۔ وہ اپنی خوراک اور پناہ کے لیے ہمیشہ فطرت پر انحصار کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شہروں اور قدرتی ماحول سے تتلیوں کی کمی کی بنیادی وجہ تیز رفتار شہری پھیلاؤ، بلند و بالا عمارات کی تعمیر، کنکریٹ کا جال بن جانا، پیسٹی سائڈز، کیڑے مار ادویہ کا بے دریغ استعمال، اور قدرتی باغات کی تباہی اور بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی ہے۔ جبکہ فضائی آلودگی کی اہم وجوہ میں انڈسٹریز، ٹریفک کا دھواں، پلاسٹک بیگز کا بے پناہ استعمال اور فوسل ویسٹ کا جلانا وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، پاکستان کے روایتی دیہی اور شہری علاقوں سے تتلیوں کے غائب ہونے کے اہم عوامل میں خوراک اور مسکن کی کمی سر فہرست ہے۔ واضح رہے کہ تتلیوں کو انڈے دینے کے لیے مخصوص پودوں، پھولوں کے رس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز تتلیاں سردی کے موسم میں اڑ بھی نہیں سکتیں۔ وہ یہ موسم پتوں کے نیچے، درختوں کی چھال یا غاروں میں چھپ کر گزارتی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ شہروں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں، گلوبل وارمنگ کے سبب تتلیوں نے یہاں سے منہ موڑا ہے۔ تو دیہی علاقوں میں زراعت میں استعمال ہونے والے خطرناک کیمیکلز نہ صرف فصلوں کے کیڑے مارتے ہیں بلکہ تتلیوں اور ان کی سنڈیوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز دن بدن بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور غیر متوقع بارشیں بھی تتلیوں کے قدرتی نظام افزائش کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ دوستو، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر تتلیوں کے ماحولیاتی توازن کی بحالی کے لیے
گھروں کی کیاریوں، لانس یا چھتوں پر پھولدار اور شہدار پودے جیسے گیندا، موتیا، سورج مکھی، لیونڈر، چنبیلی، گلاب وغیرہ لگائے جائیں تو ان کے لیے میزبان پودوں کا جن پر وہ انڈے دیتی ہیں، جیسے کڑی پتا یا لیموں کا پودا انتظام کیا جائے۔ اپنے ماحول کو جس حد تک ممکن ہو سازگار بنایا جائے۔ کیڑے مار ادویہ کا استعمال ترک کر کے متبادل قدرتی طریقے اپنائے جائیں۔ دوستو، تتلیوں کے لیے کسی برتن میں پانی اور تھوڑا سا شہد ملا کر رکھا جائے۔ علاقے کے قدرتی پودوں کی افزائش کو ترجیح دیں کہ مقامی تتلیاں ان کی عادی ہوتی ہیں۔ چونکہ تتلیاں نم مٹی سے ضروری نمکیات اور منرلز چوستی ہیں، تو ان کے لیے پانی اور نمکیات کا انتظام کریں۔ انہیں مناسب دھوپ اور پناہ گاہیں فراہم کریں تو ہماری ایسی ہی چند ایک سنجیدہ کوششوں سے وہ اپنے پرانے مسکن کی طرف لوٹ آئیں گی۔ مطلب ہماری ذرا سی کوشش اور جستجو سے کراچی ایک بار پھر ایک شہر بن سکتا ہے، جہاں تتلیاں آزادانہ اڑتی پھریں اور شہر کی خوبصورتی کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔